صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی مجمع دور دور منتشر ہو کر بیٹھا ہے۔ مجلس کا ادب یہ ہے کہ قریب دور دور کر بیٹھے۔ دین کی مجلسیں ہوتی ہیں، بیانات ہوتے ہیں، وہاں جڑ کر بیٹھنا۔ دنیا کی مجلسوں میں اور دین کی مجلسوں میں یہی فرق ہے۔ دنیا کی مجلسوں میں دور دور بیٹھنا فیشن ہو گیا۔ کھانے کی مجلسیں، فنکشن کی مجلسیں دور دور لگائی جاتی ہیں۔ دین کی مجلسیں یہ کوئی فیشن کی مجلس نہیں، یہ فکر کی مجلس ہے۔ یہاں دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس مجلس کا ایک ادب ہے۔ اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ ہم درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ آپ نے سنا ہوگا نماز میں صف بنتی ہے تو اعلان ہوتا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتا ہے، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں۔ ایسا اعلان کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ مسجد چھوٹی ہے، جگہ کم ہوگی، نہیں۔ مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، دین کا کوئی بھی کام مل کر کرنا ہے، درمیان میں جگہ نہیں ہونا ہے۔ تو ہماری دین کی مجلسیں بھی اس طرح بیٹھے کہ درمیان میں خالی جگہ نہ ہو۔ ہمارے مجلس میں بیٹھنے والا ہر بھائی یہ دیکھے کہ میرے سامنے کی جگہ خالی ہے پھر پر، خالی ہے تو پر کرو، پر ہے تو جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھ جاؤ۔ بعض لوگوں کو مجلس پھاندنے کی بھی عادت ہوتی ہے، آگے بڑھنے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو پریشان کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے کی جگہ خالی ہے اسے پر کرو۔ مسجد کے احاطے کے باہر جو احباب بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مائک ہے، آواز تو آئے گی، لیکن آپ مجلس میں شامل نہیں ہوں گے۔ دین کی مجلس میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو مسجد کے اندر آ جائیں، اندر آ جائیں۔ باہر رہیں گے تو دوسری باتیں ہوں گی، یہ باتیں سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اندر آ جائیں گے تو صرف یہ باتیں سنیں گے، دوسری باتیں نہیں ہوں گی۔ یہ ہے مجلس میں مل کر بیٹھنے کا فائدہ۔ مجلس سے مل کر بیٹھیں گے تو صرف باتیں سننے کو ملیں گی، جو باتیں یہاں مائک پر ہو رہی ہیں۔ باہر بیٹھیں گے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، ایک دوسرے، کیونکہ پچھلی شب برات میں ملے تھے، پھر آج ہی آئے ہیں سال کے بعد، تو پورے سال بھر کی خیریت پوچھنا ہے، تو باہر بیٹھے بیٹھے ہی خیریت پوچھے گا، کہاں تھا اتنے سال، کہاں گیا تھا، ایک سال نظر نہیں آیا۔ ایسا نہیں۔ جو باہر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے وہ اندر تشریف لائیں۔ 2-3 بار کہہ دیا ابھی باہر بیٹھے ہیں، شاید سنائی نہیں دے رہا ہے،
پھر دوبارہ ادب سے عرض کرتا ہوں وہ اندر تشریف لائے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ تو بہرحال محترم بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں آج کون سی رات ہے؟ شب برات ہے۔ شب کا معنی ہے رات، برات کا معنی ہے بری ہونا، یعنی آج کی رات اللہ تبارک و تعالی ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں جن کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا ضروری ہو گیا ہے، گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے کہ کافر کو تو جہنم میں آزاد نہیں کریں گے، وہ تو جہنم میں جائے گا، مشرک کو تو آزاد نہیں کریں گے، وہ تو مشرک جہنم میں ہی جائے گا۔ یہ جہنم سے آزاد کریں گے کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کو آزاد کریں گے۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے مسلمان کیوں جہنم میں جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں، میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان بے ضرورت یہ گناہ کر کے جہنم میں جاتا ہے۔ انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا وہ کون سے گناہ ہیں جن کو آدمی گناہ سمجھ کر بھی کرتا ہے، معلوم ہے وہ گناہ ہے پھر بھی کرتا ہے، اور بہت سارے وہ گناہ ہیں جو آدمی کو معلوم نہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کر لیتا ہے۔ تو ایسے گناہ ہیں جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ تو ایسے جہنم میں جانے والے مسلمان بندوں اور بندیوں کو آج شب برات میں اسے جہنم سے بری کرتے ہیں، یہ وہ رات ہے۔ اب اچھی طرح اندازہ لگاؤ کہ یہ کتنی بڑی قیمتی رات ہے کہ کیسے کیسے گنہگار ہیں جن کو گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، اور وہ آج کی رات اللہ پاک اسے جہنم سے آزاد کر دے، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ اس کی قدر شاید اچھی طرح قیدیوں کو معلوم ہوگی۔ قیدیوں سے پوچھو کہ کوئی 10 سال سے پڑا ہوا ہے، کوئی 15 سال سے پڑا ہوا ہے، کوئی 20 سال سے قید خانے میں جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اسے بتا دے کہ آج کی رات کتنے قیدیوں کو رہائی ملے گی، تو ان قیدیوں کے لیے وہ رات کتنی قیمتی ہے، بہت بڑی قیمتی رات۔ ویسے ہم گناہوں کی وجہ سے جہنم کے قیدی بن گئے ہیں، جہنم کے قیدی۔ میں یہ تو نہیں بول سکتا کہ آپ بنے ہیں فلاں بنے ہیں، جب آخر میں وہ گناہ گناؤں گا تو وہ گناہ معلوم ہوتے ہوتے خود اندازہ لگ جائے گا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں، میں جہنم کا قیدی ہوں کہ کیا ہوں، معلوم ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے۔ تو شب برات میں اللہ پاک ایسے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، بے حساب۔ کتنے؟ فرمایا اس زمانے میں ایک قبیلہ تھا بنو کلب، وہ بکریاں پالتے تھے، بکریاں بہت زیادہ تھیں ان کے پاس، یا ان بکریوں کے جسم میں بال زیادہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے جسم میں جتنے بال ہیں اتنی تعداد میں اللہ پاک جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اتنی تعداد بے حساب۔ ایک سر کے بال کتنے ہیں گن نہیں سکتے، چھوٹا سا بچہ پیدا ہوا ابھی، اس کا عقیقے میں بال ابھی مونڈے نہیں، اس کے بال بھی نہیں گن سکتے۔ بڑے آدمی کا بال کیا گنیں گے، ایک عورت کے سر کا بال کیا گنیں گے، اور ہمارے یہاں چرنے والی بکریوں کے بال کیا گنیں گے، وہ تو بنو کلب کی بکریاں ہیں، کتنے بال ہوں گے شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اتنے بے شمار جہنمیوں کو اللہ پاک جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے بری۔ یہ جہنم سے بری ہے، یہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ وہ رات ہے۔ ویسے شب برات میں ہر سال بیان ہوتا ہے، ہر سال ہم سنتے ہیں پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کہ یہ وہ رات ہے، اللہ پاک آسمان دنیا میں نازل ہوتے ہیں
اور بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور بندوں کے لیے جہنم سے آزادی کے فیصلے کرتے ہیں اور بندوں کے موت اور حیات کے فیصلے کرتے ہیں اور بندوں کے روزی کے فیصلے کرتے ہیں، بندوں کے نام اعمال آج کی رات میں پیش ہوتے ہیں، بے شمار ہم سنتے ہیں، یہ مشہور ہے، جیسے کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر سال سن رہے ہیں اور ہر سال ایسے ہی گزر رہا ہے۔ لیکن فرق تب ہوگا جب ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، ہمارے معمولات میں تبدیلی آئے، ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے۔ کل تک کیا تھے وہ مسئلہ نہیں ہے، اب آئندہ کیسے رہنا ہے، کل کا دن ہمیں کیسے گزارنا ہے وہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اعمال جو ہے، اعمال ہی کے ذریعے اللہ پاک جنت اور جہنم کے فیصلے کرتے ہیں، اعمال کی بدولت۔ عمل جیسا ہوگا ٹھکانہ ویسے ہوگا۔ عمل کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عمل کے بارے میں ہی پوچھیں گے، کیا عمل کیا؟ مشہور حدیث ہے، 5 سوالات ہوں گے بندے سے، جب تک وہ بندہ 5 سوالات کے جوابات نہیں دیتا اس کے قدم وہاں سے نہیں کھسیں گے، ہٹ نہیں سکتے۔ وہ 5 سوال کے جواب دینا، زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہاں ختم کی، جوانی کے بارے میں پوچھیں گے کہاں صرف کیا، جی مال کے بارے میں پوچھیں گے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا۔ مال کے بارے میں 2 سوال، ایک کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا، دوسرا علم کے بارے میں پوچھیں گے تجھے جتنا آتا تھا جتنا معلوم تھا اس پر کتنا عمل کیا، یہ سوال، کتنا عمل کیا، کتنا علم حاصل کیا، یہ سوال نہیں ہے۔ سوال عجیب ہے، اللہ تعالیٰ کا سوال غور کرو، حدیث نے کیا فرمایا؟ علم پر کتنا عمل کیا، علم کتنا حاصل کیا، یہ سوال نہیں ہے۔ جتنا بھی علم تمہارے پاس ہے، بھائی مسلمان ہونے کے ناطے مجھے معلوم ہے کہ روزانہ میں مسلمان آخر بالغ مرد ہوں یا عورت ہوں، مجھے دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ بولو اس سے نماز کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ علم ہے۔ سوال ہوگا نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، سوال ہوگا۔ پڑھی ہے تو جنت، نہیں پڑھی ہے ایک نماز کے چھوڑنے پر 80 سال جہنم میں جلنا ہے، ایک نماز کے قضا کرنے پر۔ اب ٹوٹل حساب کرو، میرے سال بھر میں یا اتنے سالوں میں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، اتنے 80 سال ملاتے جاؤ۔ آدمی صرف گناہ کرنے سے بھی جہنم میں نہیں جاتا، اعمال چھوڑنے سے بھی جہنم میں جاتا ہے۔ نماز چھوڑ دیا جہنم میں جائے گا، زکوٰۃ چھوڑ دیا جہنم میں جائے گا، روزے چھوڑ دیا جہنم میں جائے گا، حج فرض تھا حج نہیں کیا جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ نیک عمل اس نے چھوڑ دیا۔ نیک عمل چھوڑنے پر بھی جہنم میں جانا ہے، اسی طرح نیک عمل کرتے کرتے گناہ بھی کر رہا ہے تو گناہ کی وجہ سے بھی جہنم میں جانا ہے۔ سب کا حساب چکانا ہے، نیکی کا بھی حساب چکانا ہے اور گناہوں کا حساب بھی چکانا ہے۔ جیسا گناہ ہوگا جہنم میں ویسی سزا ہوگی، جیسا وہ گناہ کر رہا ہے سزا بھی ویسے ملے گی، جیسی جیسی سزا۔ معراج کی رات گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے کر جنت کی بھی سیر کی، جہنم کی بھی سیر کی۔ آپ جہنم تشریف لے کر گئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک فرشتہ اسے اتنا بڑا ایک پتھر لے کر سر میں مار رہا ہے، وہ سر کچل جاتا ہے، وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ فرشتہ دور جا کے پتھر لے آنے تک اس آدمی کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر کچل جاتا ہے، دور پتھر جاتا ہے، وہ لانے تک دوبارہ سر صحیح ہو جاتا ہے۔ یہی سزا برابر ریپیٹ ہو رہی ہے، برابر سزا یہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ آدمی کو اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آدمی وہ آدمی ہے جو نماز کے اوقات سے بے خبر تھا، پتہ ہی نہیں اسے نماز
عصر کا وقت کب ہو رہا ہے، ظہر کا وقت کب ہو رہا ہے، فجر کا وقت کب ہو رہا ہے، یہ نمازوں سے بے خبر ہو کے سو جاتا ہے، اس سے سزا سر میں سزا، سر کچل رہا فرشتہ۔ اسی طرح آپ آگے بڑھے، چند عورتیں ہیں، چند مرد ہیں، ایک طرف تازہ پکا ہوا گرم گرم کھانا رکھا ہوا ہے، تازہ فریش مزیدار خوشبودار، اور ایک طرف سڑا ہوا گلا ہوا بدبودار کھانا رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو مرد عورتیں ہیں، یہ پکا ہوا تازہ کھانا چھوڑ کر، مزیدار خوشبودار کھانا چھوڑ کر، وہ سڑا ہوا گلا ہوا بدبودار گندا کھانا کھا رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ نے، جبرائیل یہ کیا عجیب ماجرا ہے، جب ان کے سامنے اچھا کھانا ہے، اچھا کھانا ہوتے ہوئے یہ لوگ یہ اس طرح گندا ناپاک کھانا کیوں کھا رہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں دنیا کے، ان کو کمائی کے حلال راستے تھے، حلال طریقے سے کما سکتے تھے، لیکن حلال راستہ چھوڑ کر سود کا راستہ اختیار کیا گیا، سود کے ذریعے سے کماتے تھے، سود کی کمائی کھاتے تھے۔ اسی طرح ان کی یہ جو مرد ہیں، ان کی حلال بیویاں تھیں، یہ جو عورتیں ہیں ان کے حلال شوہر تھے، یہ لوگ اپنے حلال شوہر بیویاں چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتے تھے۔ تو حلال چھوڑ کر حرام کے راستے میں جانے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ہے کہ یہ پاکیزہ حلال کھانا چھوڑ کر یہ ناپاک کھانا کھا رہے ہیں۔ تو گناہ جیسا ہے جہنم میں سزا ویسی ہے۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے گناہ ہم کر رہے ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں جانا طے ہے، جانا ہے۔ کوئی بھی ایک آدمی کھڑے کے نہیں بول سکتا حضرت میں گناہ گار نہیں ہوں، لیکن گناہ کرنے کے بعد آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے، گناہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، آج کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ کی شان ایسی ہے کہ جب کسی بندے کو گناہ سے پاک کر دیتے ہیں تو ایک دم پاک ہو جاتا ہے، اس کا داغ دھبا بھی نہیں رہتا، اس میں کپڑے میں گندگی لگ گئی، دھل دیے، گندگی تو ہٹ گئی لیکن دھبا رہتا ہے چند دنوں تک۔ لیکن اللہ جب اسے گناہوں سے پاک کرتے ہیں تو وہ گناہوں کا دھبا بھی نہیں رہتا۔ اور یہاں تک حدیث میں فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو جس زمین میں کھڑے ہو کر اس نے گناہ کیا وہ گواہ، وہ زمین کا ٹکڑا گواہ بن جاتا ہے۔ ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے، زبان سے گناہ کیا ہے تو یہ اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے، اور جو دیکھنے والے آزو بازو ہیں یہ بھی گواہی دیں گے۔ اسی طرح فرشتے کرامن کاتبین ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ لیکن جب بندہ سچی پکی توبہ کر کے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں سے بھی وہ گناہ کو بھلا دیتے ہیں، ان کو بھی یاد نہیں رہتا انہیں کیا گناہ کیا۔ یہ ہے فائدہ توبہ کا، سچی پکی توبہ رہنا۔ یہ نہیں اللہ سے معاف کرنے والا ہے، گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے، ایک بار گناہ کر لو بعد میں معافی مانگ لیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو خدا کی رحمت کا مذاق ہو گیا، خدا کے غفار ہونے کا ہم غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں خدا کے ساتھ۔ یہ مطلب نہیں ہے، کبھی کبھی بھولے سے ہو گیا گناہ، معافی مانگ لی ہے۔ بہت سارے بیٹا یہاں بولتے ہیں، بہت سارے بیٹا یہاں سے پوچھے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں، نہیں کیا کرے بھائی ہماری مجبوری ہے، ہم ایسا کما رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر لیتا کیوں، ہم اگریمنٹ کر لے سکا بولتی ہیں اللہ سے، ہمیں ہماری مجبوری ایسی ہے، ہمیں کیا کی مجبوری سے کما رہی ہے راستے سے، اللہ ہمیں معاف کر لیتا، اللہ ہمیں معاف کر لیتا۔ اللہ بولے نہیں کبھی بھی کہ میں تمہاری کسی مجبوری کی وجہ سے حلال کو حرام کر دوں یا حرام کو حلال کر دوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ دین مجبوری کا نام نہیں ہے، دین آسانی کا نام ہے۔ تمہارے کمائی کا راستہ آسان کرنے دین آیا ہے، مشکل کرنے نہیں۔ ہم مشکل کر لیے تو ہماری غلطی ہے، خدا کی ذات سے کوئی مجبوری نہیں ہے۔
آسان راستے دیا ہے اللہ نے. آسان سے آسان راستے سے ہم دین پر چل سکتے ہیں. مشکل نہیں، مشکل تو ہم نے بنا دیا، بہت مشکل ہم نے بنا دیا. تو بہرحال یہ رات ہے برات کی. برات کہتے ہیں جہنم سے بری ہونا. تو ان سے کون کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے آدمی جہنم میں جاتا ہے؟ بہت سارے گناہ ہیں. نمبر 1، ہمارے کتنے مسلمان یہاں سے بیٹھے ہیں جن کے چہرے میں داڑھی نہیں ہے، داڑھی کاٹے ہوئے ہیں یا تو داڑھی مونڈے ہوئے ہیں. ان تمام مسلمانوں کو اچھی طرح معلوم ہے، سورج کی طرح جانتے ہیں. یہ سورج، کون سی یہاں سے آدمی ہے جس کو سورج معلوم نہ ہو؟ ہے کوئی کھڑے ہو کے بتا دے سورج کا تو کیا ہے معلوم نہیں ہونا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ نہیں، سب کو معلوم سورج کیا چیز ہے. یہ سورج سے زیادہ ہر مسلمان کو معلوم داڑھی مونڈنا حرام ہے، داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے، داڑھی کاٹنا سب سے بڑا جرم اور ظلم ہے. معلوم ہے؟ کون میرے ہاتھ اٹھاؤ، مجھے معلوم نہیں ہے. معلوم ہے، پھر بھی ہفتے میں 2 دن کاٹ رہے، ہفتے میں 1 بار تو کاٹ رہے. کچھ کہیں بھی کاٹ رہے، کیا مجبوری؟ تم نوکری نہیں مل رہی ہے یا ہمارے ہندوستان میں کیا تمہیں قانون ہے داڑھی نہیں رکھنا؟ اللہ کا کرم ہے ہمارا ملک. بھائی اسلامی ملک میں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، دوسری جگہوں میں. ہمارے ملک میں داڑھی رکھنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، قانون ایسا نہیں ہے، کوئی لا ایسا نہیں. کہاں کا لا ہے یہ داڑھی کاٹنے کا؟ گھر کا، بیوی کا، یا ہماری آفس کا، یا کسی کمپنی کا، یا کسی ملک کا، علاقے کا، ریاست کا؟ نہیں کرنا. ہمارا مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی کاٹنا حرام ہے. کاٹ رہے یا نہیں کاٹ رہے ہیں؟ یہ داڑھی کاٹنا ہمارے مفتی حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں داڑھی کاٹنے کا گناہ جو ہے 24 گھنٹے کا گناہ ہے. 24 گھنٹے کا، 24 گھنٹے وہ بغیر داڑھی کے رہتا ہے، اسے 24 گھنٹے داڑھی کاٹنے کا گناہ لکھا جائے گا. 24 گھنٹے آدمی زنا نہیں کرتا، 24 گھنٹے آدمی شراب نہیں پیتا، 24 گھنٹے آدمی حرام نہیں کھاتا، لیکن 24 گھنٹے بغیر داڑھی کے رہتا ہے. بغیر داڑھی، ایک مشت سے، ایک بالشت سے کم داڑھی رکھنا حرام. چاہے وہ خشخشی داڑھی رکھے یا داڑھی مونڈ لے، ٹرمنگ کر لے، کیا بھی کر لے، داڑھی کاٹنا تو حرام ہے. اب ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے مسلمان سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ گناہ. مسجد میں بیٹھ کے مان رہی ہیں، حجام صاحب میں بیٹھ کے مانو. جب حجام اس طرح رکھتا ہے، خینچی رکھتا ہے، وہاں خدا کو یاد رکھو، گواہ بنا کے یاد رکھو. نہیں بھائی یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے. تب تمہاری مسلمانی معلوم ہوتی ہے. جھنڈے لے کو پھر رہی، نعرے لے کو آوازہ لگا رہی، اسے مسلمانی نہیں بولتے. جب چہرے پہ قینچی لگا رہے ہیں، اس طرح لگا رہے ہیں، تب یاد کرو اپنی مسلمانی کہ میں مسلمان ہوں، داڑھی نہیں مونڈ سکتا. تو مانیے بھائی یہ کیسا گناہ ہے؟ ارے گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بول رہی کچھ بھی. جی گناہ ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ پوچھو ایک ایک مسلمان سے الگ الگ سے پوچھو. ہم نے ایک بات بولتا ہے، دھندے حضرت اللہ ہے، دھندے انشاءاللہ رکھیں گے حضرت اللہ ہے. اللہ کب نہیں ہے بھائی؟ اللہ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. رکھو، شروع کرو، داڑھی رکھو. نہیں رندے حضرت انشاءاللہ دعا کرو. رندے 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 ہو گئے، 40 سال گزار دیے، 50 سال گزار دیے، بال سفید ہو گئے، پھر بھی بولتا رندے. کب تک رندے؟ نہیں کہتی اگریمنٹ کر لگا گیا کہ 60 سال تک اللہ میں تیرے پاس اگریمنٹ کر دوں، 50 سال داڑھی مونڈ دوں، 10 سال آخری پہ چھوڑ دوں. ایسا کوئی اگریمنٹ ہے؟ نہیں ہے. معلوم نہیں کب سانس رک جائے گی، کب سانس رک جائے گی معلوم نہیں. وہ پہلے زمانے میں ٹیلی گرام آتا تھا، جی فون آتا تھا، گھنٹی بجتی تھی، تب بولتے تھے کسی صاحب کا انتقال ہو گیا. بیمار تھے کیا؟ ہارٹ اٹیک ہوا کیا تھا؟ اور بھائی بہت دنوں سے بیمار تھے، سالان سے بیمار تھے، انتقال ہو گیا.
اب ایسا کتبی ہے جی نہیں، سیکنڈ آن کی آن میں جوان کیا بوڑھا، کیا مرد کیا عورت، کیا بچہ کیا مرد، سب جائے سیکنڈ آن کی آن میں. سانس اندر جاتی ہے باہر نہیں آئی، ختم. سانس باہر آئی دوبارہ نہیں لیا تب بھی ختم. 1 سیکنڈ کا مسئلہ ہے. اب انہیں بول رہا دھندے انشاءاللہ دھندے کب تک دھندے کی معلوم. اسرائیل آ جاتا ہے انہیں کیا بھی دھندے بولتا نہیں. چلو صاحب ٹائم ہو گیا، چلو تمہارے پورے کونے میں دیکھ لو تمہارے نام کا ایک دانہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے. تمہارے نام کا ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، رہو کیا کرتے. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے سامنے لوگ روتے ہیں تو اسرائیل فرشتہ کہتا ہے بھائی میں کبھی اس کو ظلم کیا نہیں، میں نے کیا بھی اس کے اوپر ظلم نہیں کیا. میں نے پوری دنیا میں کھنگال کے دیکھا اس کے نام کا ایک دانہ ایکنے والا نہیں ہے، اس کے نام کا ایک گھونٹ پانی نہیں ہے، ایک سانس تک نہیں ہے. بیچارہ جی کے کرے گا کیا، مرنا تو ہے. اور میں نے اس کے کوئی ظلم نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا یہ فرشتے کی بات لوگ سن لیں تو میت کو چھوڑ کر لوگ اپنی فکر میں پڑ جائیں تو میرا کیا ہوگا. یار سانس ختم، آدمی ختم، سب ختم. ایک جگہ مؤذن صاحب کے صدر صاحب کے یہاں ملنا ہے اور ٹائم وقت نہیں ہے، جلدی باہر سے بھگا دیے صدر صاحب مؤذن صاحب. رات کے 2 بجے مؤذن صاحب کے گھر آدمی آ رہا ہے، صدر صاحب کا انتقال ہو گیا، مؤذن صاحب کو بلا رہے ہیں. یہاں 9 بجے مؤذن کو ملنے ٹائم نہیں ہے، رات کے 2 بجے صدر سے آدمی گھر سے آدمی آ رہا ہے، مؤذن صاحب کو بلا رہے ہیں. اب مؤذن بولیا تو ٹائم وقت نہیں ہے جی جاؤ یہاں سے. صدر ہو کہ مؤذن ہو، وقت آ گیا تو ٹائم ٹو ٹائم جانا ہے، ٹائم ٹو ٹائم. دوستوں داڑھی کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، تمہیں آج رکھو یا سوال رکھو، رکھنا تو ہے اس لیے آج ہی رکھ لو. سوال کی بات کہی آج رکھ لو. ایک مسلمان ہے داڑھی موننا حرام ہے، پکی بات. اب داڑھی مون کے آدمی 24 گھنٹے کا گناہ مول لے رہا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اسے جہنم میں جانا ہے. یہ داڑھی موننے کے چہرے لے لے تو دنیا میں کب تک دنیا والوں کو ٹھکائیں گے معلوم نہیں. یہ صرف چہرہ سے داڑھی مون کے جا پھر رہے ہم لوگ. یہ چہرہ بھی مٹی میں ہی ملنا ہے، مٹی میں ہی خاک ہونا ہے. اب یہ فیشن لے کے کیا بتائیں گے لوگوں کو معلوم نہیں. سے دوستوں دنیا میں عزت چاہتے ہیں، دنیا میں آپ کا وقار ہو یہ چاہتے ہیں، آپ کو دیکھ کر لوگ عزت کریں احترام کریں یہ چاہتے ہیں. تو چہرے پر نبی کی عظمت والی سنت لاؤ. عظمت والی سنت ہے، سب عظمت کرتے. مندر کا پجاری بھی داڑھی کی عظمت کرتا ہے، گھر کی عورت بھی داڑھی کی عظمت کرتی ہے، پڑوس غیر عورت ہے وہ بھی داڑھی کی عزت کرتی ہے. یہ عزت کی چیز ہے، عظمت کی چیز ہے. اگر عظمت نہیں کر رہا ہے، عزت نہیں کر رہا ہے تو خود مسلمان نہیں کر رہا ہے، مسلمان نوجوان نہیں کر رہا ہے. شرم آ رہی ہے، اسے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں، جوان کیا جوان پڑھا لکھا بوڑھا بھی رکھنے کے لیے تیار نہیں. تو داڑھی کی توہین غیر نہیں کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں. اس سے دوستوں داڑھی کے بارے میں مزید اور لمبا بولنا نہیں چاہتا ہوں. یہ گناہ میں نے بتا دیا، یہ جس کی وجہ سے ہم جہنم جا رہے ہیں، جس میں کوئی فائدہ نہیں. داڑھی موننے کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے، الٹا خرچ ہے. 100-200 تو خرچہ آدمی سے ہر ہفتے 100-200 تو صرف داڑھی کاٹنے کے لیے خرچ آ رہے ہیں. چھوڑ دو اس کے حال پہ، کتنے پیسے بچیں گے. دیکھو پیسے بچ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہ ہو یا نہ ہو لیکن ہر ہفتہ آپ کے 200 بچیں گے، یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا آپ کا. اس لیے داڑھی چھوڑ دو اللہ کے لیے، اس کے حال پہ چھوڑ دو. ایک آدمی آیا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، بولا یہ علماء داڑھی کے پیچھے کیوں پڑے گا، چھوڑ دو نا داڑھی کو. تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بولے داڑھی کے پیچھے ہمیں نہیں پڑی، تمہیں پڑے. ہفتہ ہفتہ کاٹ لگو تمہیں پیچھے پڑی، ہمیں بھی بول پڑ رہی، چھوڑو لوگ. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا داڑھی کے پیچھے ہم نہیں گئے، داڑھی کے پیچھے تم لوگ.
ہر ہفتہ اس کے پیچھے پڑے. چھوڑ دو بھائی سے، انہیں خود بڑھتی ہے، انہیں خود سنورتی ہے، انہیں خود تمہارے چہرے پہ نور لاتی ہے، انہیں خود تمام لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا کرتی ہے. عزت پیدا کرتی ہے. گاڑی والے کو گاڑی دینے والا بھی 1000 بار سوچتا ہے ایسا گاڑی دینے سے گاڑی والا ہے. دشمن بھی سوچتا ہے گاڑی والے کیسا گالی دینا. یہ عزت ہے. یہ عزت ہم نے نہیں چاہنا بولے تو چھوڑو، کیا کرتے. عزت اسی میں ہے. لیکن خامخواہ ہم ہر ہفتہ بے فائدہ بولو بھائی یہ گناہ کر رہے کہ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ گناہ کر کے جہنم میں جائیں گے کہ جنت میں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. بے فائدہ گناہ کر کے ہم جہنم میں جائیں گے. اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے، داڑھی چھوڑ دیے تو تمہاری نجات کے لیے بھی کافی ہے، میری نجات کے لیے بھی کافی ہے. مزید اور 1 گھنٹہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بات سمجھ لیے تو بس دین آ گیا ہمارے اندر. الٹے سیدھے سوال کرتی لوگ کیا داڑھی میں اس کا دین ہے، تو داڑھی نہیں تو دین نہیں کیا. داڑھی سے شروع نہیں ہوا تو آخر کہاں سے شروع کرتا ہوں؟ مسلمان. ایک مسلمان داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، آگے کیا کریں گے انہیں؟ داڑھی سے شروع کر. داڑھی ایک نیکی ہے، ایک واجب ہے، موننا حرام ہے. اب اس کے ذریعے سے اللہ پاک اس کی دنیا بھی سوار ہے، آخرت بھی سوار ہے. تو بہرحال کیا بھائی آپ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ آئندہ ہم داڑھی نہیں کاٹیں گے، داڑھی نہیں مونڈیں گے. آواز نہیں آ رہی تو مشکل کام ہوتا، آسان نہیں ہو. حالانکہ چھوڑنا آسان ہے، چھوڑ دینا کیا ہے؟ آسان ہے. لیکن مان رہی نہیں. حضرت میں مسجد میں بیٹھ کو معمولی وعدہ دے رہی نہیں، بہت مشکل ہے. ہاں ابھی جوروں کو جواب دینا ہے، اماں کو جواب دینا ہے، آفس میں جواب دینا ہے، کسے کسے جواب دینا ہے. معمولی بات بول رہی اس میں چھوڑو کر دو، چھوڑ دو بھائی. اس کے حال کو وہ خود بخود بڑھتی جائے گی. کم از کم سفید داڑھی والے سے شروع کرو. سفید داڑھی والے ہیں، سفید داڑھی والے شروع کرو. کیوں؟ سفید داڑھی والوں کو دیکھ کر کالے داڑھی والے موننا شروع کر رہی سو. میں بڈھا ٹرک رانی میں کیا رکھنا، جوان. سفید داڑھی والے بڑھانا شروع کرو، جوانا بھی رکھنا شروع کر دیں. یہ عمر میں انہیں نہیں رکھ رہا ہے. جیسا ہمیں بولتے نہیں اتنی عمر میں کہتا ہے دیکھ رہے ہیں، انہیں بولتا ہے اتنی عمر میں اسے کتنی خواہش ہے دیکھ رہے ہیں، منڈ لگ کر آئیں. یہ کمپٹیشن نہیں ہے، دیکھا دیکھی نہیں ہے. امت کا رونا کیا ہے بولے تو دیکھا دیکھی. انہیں کیسا کرنا میں بھی ایسا کر. یہ دیکھا دیکھی نیکی کے کاموں میں کرو بھائی، برائی کے کاموں میں کیوں کر رہے ہیں؟ نیکی کے کاموں میں کرو، ترقی ملے گی. گناہ کے کاموں میں کریں گے تو ترقی نہیں ملے گی. ہم چاہتے ہیں ترقی ملے تو نیکی کے کاموں میں کرو. تو یہ گناہ ہے جس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم بے وجہ جہنم میں جا رہے ہیں. دوسرا گناہ بتاؤں، ایسے بہت ہی گناہ، لیکن میں ہمیں وہ گناہ بتا رہا ہوں جس میں پورے مسلمانوں برابر شریک ہے، اس لیے میں وہ گناہ بتا رہا ہوں. دوسرا گناہ، پہلا گناہ کیا تھا بھائی جی؟ بات دل میں بیٹھ گئی، دل و دماغ میں. پہلا گناہ کیا تھا؟ داڑھی مونڈنا یا کترنا. مونڈو یا کترو، ٹرمنگ کرو، کچھ بھی کرو، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. اب اس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جاتے ہیں. اب دوسرا گناہ سنو، بہت سارے لوگ اس میں ہیں، ان کو خود معلوم نہیں کہ یہ گناہ ہے. کیا ہے وہ؟ فرمایا ٹخنے کے نیچے پیجامہ لٹکانا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. اب بولو بھائی کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اپنا پیجامہ ٹخنے کے نیچے رکھ رہے ہیں؟ بولو اس میں کتنا فائدہ ہے؟ 1 پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہے. ٹخنے کے نیچے پائجامہ، پتلون، پینٹ پہننے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ آخرت کا. نماز پڑھایا تو اوپر کرتا ہے، نماز ہوگی تو اتار ہوتا ہے. یعنی مسجد کے دیواری کے اندر تک اس کی مسلمان نہیں، مسجد کے باہر ہے نا مسلمان نہیں کر تو انہیں کچھ جھاڑ لگ جا رہا ہے. یعنی مسلمان مسجد کا گھر، مسجد کے باہر نہیں. مجھے بتاؤ پائجامہ یا پتلون پینٹ ٹخنے کے نیچے پہننے کا کیا فائدہ ہے؟ سرکار انعام دے رہی ہے، گورنمنٹ
اتنے لاکھ روپے اتنے ہزار روپے دے رہے کہ جس کا پتلون ڈوبنے کے نیچے ہو، کوئی فائدہ نہیں. اتنے سینٹی میٹر کپڑا ہی ویسٹ ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، پائجامے کا جو حصہ ٹکنے کے نیچے ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، جہنم میں ہوگا. تو مجھے بتاؤ بھائی، جہنم میں جانے کے لیے یہ گناہ، دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. انہیں سود کے پیسے کھانا گزری یہ فائدہ سمجھ میں آ، اتنے لاکھوں کے انہیں کمایا، ایک دنیا کا فائدہ تو ہوا، لیکن پائجامہ ٹکنے کے نیچے پہننے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. نماز کے اندر ہو، نماز کے باہر ہو، مسجد کے اندر ہو، مسجد کے باہر ہو، کہیں بھی ہو، پائجامہ ٹکنے کے نیچے پہننا حرام، گناہ ہے کبیرہ. کبیرہ کرو، بڑا گناہ. یعنی یہ کبیرہ گناہ کا مطلب ہے توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. ٹکنے کے نیچے پہننے والا گناہ یہ گناہ کبیرہ ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹکنے کے نیچے پائجامہ پہننے والے کو شب برات میں بھی اللہ پاک معاف نہیں کرتے، شب برات میں بھی اللہ پاک معاف نہیں کرتے. بس کہ کافر کو معاف نہیں کرتے، مشرک کو معاف نہیں کرتے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. تو ہے کافر، اسے کیوں معاف کرنا؟ لیکن خامخواہ ایک مسلمان پائجامہ ٹکنے کے نیچے پہن کر ان لوگوں کی فہرست میں آ گیا، کافر کی مشرک کی فہرست میں لسٹ میں آ گیا، اور کہا اس کی بخشش نہیں ہوگی، شب برات میں بھی شب قدر میں بھی معاف نہیں ہوگا. تو مجھے بتاؤ بھائی، پائجامہ ٹکنے کے نیچے پہننے کا کیا فائدہ ہے؟ کم از کم اس میں تو ہمت کر لو، اس میں تو ارادہ کر لو کہ ہم آئندہ انشاءاللہ پائجامہ ٹکنے کے نیچے نہیں پہنیں گے، نہیں پہنیں. پوری فٹنگ کا نام دیتا ہوں، پینٹ یہ فٹنگ آنا، شرٹ یہ فٹنگ آنا، لیکن ٹکنے کے نیچے چھوڑ ہوتا ہے. بولتا ٹیلر رکھ دے حضرت، انہیں نہیں بول دیتا ہے، تو بولنا چاہیے جی جی تھوڑا منڈا نیچے کر دیا، چھوڑ دو دی ٹیلر کو جی، آستین نیچے رکھ کر دیا، ٹیلر کو چھوڑ دے دی، نہیں چھوڑ بات خدا خوش کی، دوبارہ صحیح کرنے کے لیے دیتی. اب ٹکنے کے نیچے کر دیا تو حضرت کیا کرو، حضرت ٹیلر رکھ دیا حضرت. یہ کون سا بہانہ ہے؟ لنگڑا بہانہ ہے، لنگڑا بہانہ. اس سے کوئی دنیا واقعہ کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے دوستوں یہ تو کم از کم ارادہ کر لو سب مسلمان بھائی کہ ہم ٹکنے کے نیچے نہیں پہنیں گے جی. مسجد میں باہر باہر کیا کریں گے؟ باہر بھی نہیں پہنیں گے. جس طرح مسجد کے اندر پہننا حرام ہے، مسجد کے باہر بھی پہننا حرام ہے. گناہ گناہ ہوتا ہے، چاہے مسجد میں کرو چاہے مسجد کے باہر کرو، تو گناہ گناہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ داڑھی نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ بولے تو حضرت داڑھی رکھو، جھوٹ بولے تو کیسا رکھو، اس لیے داڑھی نہیں رکھتے. تو کیا داڑھی مونڈ کر جھوٹ بولے تو جائز ہے؟ اب بھی گناہ ہے نا. داڑھی رکھو یا نہ رکھو، جھوٹ بولنا تو الگ گناہ ہے. داڑھی رکھنے کی وجہ سے یا داڑھی نہیں رکھنے کی وجہ سے گناہ، جھوٹ کے گناہ میں کیا بھی فرق نہیں آتا، وہ تو الگ گناہ ہے. داڑھی رکھ کے گناہ بولو تب بھی جھوٹا، داڑھی مون کے جھوٹ بولو تب بھی جھوٹا. گناہ گناہ ہے، وہ الگ ہے یہ الگ ہے. ہاں ایک فائدہ داڑھی رکھنے کا یہ ہے کہ آدمی جھوٹ بولنے جھجکتا ہے. میں داڑھی رکھو کہ جھوٹ بولوں، فائدہ ہوا نا. داڑھی رکھنے کا ایک فائدہ ہوا کہ آدمی گناہ کرنے سے جھجکتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے. تو ایک فائدہ ہے داڑھی رکھنے کا. لیکن یہ داڑھی نہیں رکھ رہا، کیوں؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے. جھوٹ بولنے کا چور دروازہ نکالیا ہے کہ میں داڑھی نہیں رکھا تو جھوٹ بول سکتا ہوں. نہیں، داڑھی رکھو تب بھی جھوٹ بولنا حرام، داڑھی نہیں رکھو تب بھی جھوٹ بولنا حرام. ان کی سائنٹسٹ بولا تھا حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، مودی صاحب خالی داڑھی داڑھی بولتے رہتی. ان کو معلوم ہونا چاہیے اگر اللہ
दाढ़ी देना रहा तो पैदा होते ही देना था। दाढ़ी रखना का फर्ज है बोले तो कब देना था? पैदा होते ही देना था। पैदा होते वक्त दाढ़ी नहीं है तो मालूम वहां के दाढ़ी इस्लाम में नहीं है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह मामूली मुफ्ती नहीं, ऐसे लोगों का इलाज करने अल्लाह भेजा सुने, ऐसे उल्टे दिमाग वालों का इलाज करने भेजा। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अरे मेरे भाई, पैदा होते वक्त दांत भी नहीं आते ना, पैदा होते वक्त क्या नहीं आते हैं? दांत भी नहीं आते। जब बड़ा हो गया तो दांता भी निकाल रहा है, जैसे दाढ़ी निकाल रहा है। अल्लाह दाढ़ी देना था तो पैदा होते वक्त देता था, तो दांता भी नहीं दिया ना अल्लाह पैदा होते वक्त। जब दांता आ गए तो दांत भी तोड़ के निकाल दिया। एक बहुत बड़ा अल्लाह वाले बैठे थे, बोले क्या मुंह तोड़ जवाब दिए हजरत, गंदा शिकन जवाब दिए, दांतन तोड़ बोले उसका मुंह कट्टा कर दिए। ऐसे उल्टे सीधे लोग होती सवाना। एक गुनाह से बचने के वास्ते और गुनाह का चोर दरवाजा निकाल दी। जैसे झूठ को हलाल करने के लिए दाढ़ी काट रहा है, क्यों बोले तो दाढ़ी लगे तो झूठ नहीं बोलना